السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة۔ الحمدللہ لا حول ولا قوة وحدہ لا شریک لہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ سورہ قصص دی 77 نمبر آیت ہے جڑا میں اپنے خطبے دا عنوان جنوں بنایا۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کارنامہ، حضور دا کیتا ہوا کم، اینوں اسی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ایڈا وڈا کام جڑا آدم علیہ السلام دی اولاد دی تاریخ کدی ہویا ہی نہیں سی۔ وہ عربی سرزمین بغیر کسی دنیاوی علم دے، کوئی وسائل نہیں، کوئی لشکر نہیں، خزانے نہیں، ایڈی وڈی تبدیلی آپ نے لیا۔ اور تبدیلی جڑی ہے انہوں سمجھنے لئی پہلاں دوسریاں تہذیباں تے مذہباں نوں ویکھنا چاہیے۔ بدھ مت ہے، عیسائی مذہب ہے، ہندوازم ہے، سارے انہاں نوں علاج یہ لبا بھی اگر تسی زنا تو آدمی نوں بچاؤنا چاہتے جی انہوں آکھو تسی اپنا اعلیٰ تناسل کٹ لو، اپنے خصیے جڑے انہوں کچل دیو، خسی ہو جاؤ، نہ رہ بانس نہ بجے بنسری، ایہو جہ راج سوچ
نیک بن کے رہنا چاہتے ترکے دنیا کرو، جنگل جا کے بہ جاؤ تے تپسیا کرو، اللہ اللہ کرو. یہ یعنی مقابلے دا میدان خالی چھڈ کے جا کے لوگ اپنے آپ نو ولی بناؤندے رہے. ایک کام تے دنیا چ لوگوں نے کیتا، جوگیاں تے راہباں نے. مگر ایک کام کہ دنیا چ رہ کے اعلیٰ ترین دنیا دار بن کے پھر وہ خدا ترسر پرہیزگار بنے، یہ یقین جانو ایسی ان مل گل ہے تے بے جوڑ گل جڑی سوچی بھی نہیں آ سکتی. دنیا چ بھی سب تو زیادہ حصہ دولتاں دے ڈھیر لا دیو، کما کما کے بچے اور بیویاں رکھو اچھے تو اچھے، مکان بناؤ سونے تو سونے، لباس عمدہ پہنو، سواریاں، مگر یہ نال خدا نہ پُر جاتا. اے دو جڑیاں بالکل اپوزٹ شین دا مکسچر کوئی بندہ نہیں تیار کر سکتا جہان دے اندر. تے شاید ایک قیامت تک پھر کوئی وقت آئے تے اللہ دے رسول بھی پیش گئی بھئی ہویا نہیں یہ کم، بہت اوکھا کم ہے بھئی یہاں دنیا دار بنو یا دین دار بنو. اے دو رستے سی لوگوں کو، دنیا دار اور دین دار کٹھا بنے نہ. یہ کم صرف دنیا کر کے بخایا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھڑائی نہیں، دنیا دے وچ رہ کے دنیا نو پوری طرح استعمال کر کے تو فائدہ اٹھا کے پھر خدا ترس سے پرہیزگار رہنا، یہ بڑا کام. جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے از کلید دین در دنیا کشاد. اللہ اکبر، کروڑاں درود و سلام اللہ دے. از کلید دین در دنیا کشاد. کوئی عدالت بیٹھا فیصلے دے رہا، کوئی میدان جنگ فوجاں لڑا رہا، کوئی جڑا وہ زمیندارہ کر رہا، کوئی تاجر تجارت کر رہا. دین دی کنجی نال دنیا دے دروازے کھولے کہ کام سارے دنیا دے کرو، چھڈنا ایک بھی نہیں، مگر دین کول ہونا چاہیے. از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں بطنے میں گیتی نزاد. اس کائنات دے پیٹ چوں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں جمیا، پیدا ہی نہیں ہوا اس کائنات دے اندر کہ ایسا کام کر کے دکھا کہ راتاں نو تہجد دے مصلیاں تے کھڑے آ، دن نو شاہ سوار آ، گھوڑیاں تے بیٹھے آ. اس تو ہی ایک مارکے دے اندر جدوں مسلمان جدے جان تے کیسر روم نے جاسوس بھیجے بھی انہاں دی طاقت دا راز معلوم کرو. اسلحہ ساڈے کو زیادہ، فوجاں ساڈیاں ٹرینڈ آ، یہ بھکھا ننگا ملک سی، کیوں چاہتے جان؟ اور رہ کے گئے. انہاں آخیا بادشاہ سلام موٹی گل تینوں دس دیے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اے اللہ دے رسول دا اصل کارنامہ یہ نہیں ختم دعا دے میلاد مراد بھرانے تے لوگوں نے وہ اصل سارا تباہ کر کے پھر ٹونگ رچا لے دوسرے مذہب والے. فرمایا رہبان باللیل، راتاں نو بادشاہ سلام نہ انہاں دے کیمپاں شراب ہوندی ہے، نہ کوئی ڈانس ہوندا، نہ زنا ہوندا. رات نو تو انہاں نو ویکھیے تے انج معلوم ہوندا بھی یہ دنیا چھڈ کے اللہ والے بن چکے، مسلے وسے روندے دعاواں کردے. تے دن نو ویکھیے تے فرسان بالنہار آکھی دا وہی جڑے درویش سی یار انہاں تے اینی بہادری ہے، اینی گھوڑیاں دے شاہ سوار ہے، جے نو رخ کر دے یا مار دے یا مردے جاندے. اس نے انہاں نو کیویں تسی شکست دینی؟ یہ تے خدا دیاں فوجاں زمین تے ایک کام اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیتا. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید. اقبال تے دعاواں منگیا کرو، مولویوں نے کی سمجھنا ہے تو بس یہ کھاؤ پی اپنا، کھ اسلام دا نہیں پتہ. فرمایا مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید. جدوں اللہ نے چاہیا کہ آخری دین دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے دل چ گل پاتی بھی جل غار چ بیٹھ سوچ وہی آن والی روزگار تازہ آئی آفری. ایک نیا زمانہ جدا آئین ہی نواں سی دنیا نو دیتا، سارا تختہ اٹھ گیا. زمیندار جڑے سی وہ ہور قسم دے بن گئے، تاجر ہور طرح دے ہو گئے، قاضی بدل گئے. روزگار تازہ آئی آفری، ایک جہان نواں حضور نے پیدا کرتا جدا دستور ہی نرالا، اگلی کوئی گل ہی نہ رہی. ایک چھوٹی جی گل ہے کہ اینی بگڑی دنیا، مشرق مغرب تباہی سی، کتے کوئی امن نہیں سی، کتے انصاف نہیں سی، کوئی خدا ترسی نہیں سی. دنیا چ رہ کے دیندار بناونا یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا کارنامہ. اور یہ نتیجہ ہے کہ حضور نے ایسی تربیت کی. تھوڑی مدت بعد چلو وقت بدل گیا، مگر پھر تھوڑا جا زمانہ آیا 2 سال دا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جیسے ہوئے تو میں تبصرہ عیسائی کیسر روم دا سنانا تو نہیں کہ کافر بھی جانتے سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کس طرح بدل دی. حالانکہ دوسری پوشش سی، تابعی سی، صحابی نہیں سی. یہ عمر سی جدو گورنر سی مدینے دا بنو امیہ دا، تے روزانہ جڑا سی لباس صبح دا ہور شام نو ہور، اور سال چودی باری نہیں سی آؤندی. تے لباس خریدن جدو ملازم نے جانا تو آکھنا مہنگے تو مہنگا لیا، وہ تو مہنگا ہور کوئی نہ ہو، میرے لیے جوڑا لیا. خوشبو لاؤنی گڑیاں بازاراں تو ہی لوگ آکھنے اتوں دی عمر لنگیا. مگر ایک واقعہ نے پہلاں تے دل ہلایا. گورنری دے زمانے توبہ جڑی نصیب ہوئی نا تے رخ بدلیا.
بھی میرے وڈے کی کرن رہا ہے، سانوں گورنر بنایا خلق خدا نوں مارن رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر دا بیٹا خبیب وہ اس پاروں بھی حکومت دا مخالف گروپ ہے گرفتار کر لیا۔ یہ اس زمانے مدینے دے گورنر سی، انہوں جکڑیا رسیاں نال، مسجد نبی دے دروازے اگے بدھا اور ساری رات انہوں کوڑے مار مار کے ٹھنڈا پانی پا پا کے نہ رات مار دیتا۔ مگر جدوں دی موت ہو گئی مسجد دے دروازے سے عمر ہل گیا، گھر جا کے سوچا عمر یہ خبیب تے مار دیتا، کس گناہ سے ماریا گیا؟ اے سرد پانی پایا گیا تو رسیاں بندہ کوڑے کھانا رہا، یہ جواب کی تو خدا نوں دیں گا؟ لت توبہ آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے ساتھی نابینے ہوئے ہاتھ پھڑ کے جاندے سی یہ پیچھے نماز پڑھنی، انہاں آخیا عمر یار جے تو رسول والی نماز پڑھاونی ہے تو میں انہیں تکلیف کراں تے جے نہیں تو میں خام خواہ تنگ ہو کے کیوں نہ، یعنی فضول نماز بڑھ ٹوکے پڑھی جانی، محبت ہی نہ رہی کوئی دین۔ انہیں آخیا کی رسول اللہ دی نماز سی؟ انہوں نے آخیا ساڈا اندازہ سی برکوع اور سجدے رسول اللہ 10 واری دی کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ عمر بدل مڑ کے آپ حضرت انس نے کہا جس نوجوان نوں میں رسول اللہ ورگی نماز پڑھدیاں ویکھیا عمر انہیں اپنی نماز درست کر لی، تبدیلی ہو گئی، بغیر چاہ خلیفہ بن گیا، کوئی امیدوار نہیں بنیا، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی، کبھی خیال بھی نہیں سوچا میں خلیفہ بنوں گا۔ سسر رضا جڑا سی عبد الملک وہ بادشاہ بن گیا، چواں پتاں نوں ونڈ کے دے گیا۔ مسلمانوں کی مرضی ختم ہی ہو گئی، نہ کوئی الیکشن نہ ووٹ، نہ کسی نوں پوچھنا دس پہلا میرا پت ولید بہو گا، پھر سلیمان بہو گا، پھر یزید بہو گا، پھر ہشام بہو گا، ونڈیا دو لنگ ہے۔ سلیمان مر لگے کو وزیر اعظم نیک تھی، انہوں کو اللہ دا خوف آیا یہ سارے بدماش ہی آتے جان گے، اس امت کی قسمت کو اچھا وقت نہیں، انہیں مر لگے سلیمان کو لکھوا لیا وہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پتہ تک بھی نہیں نہ کہ مسلمان نو خیال، جنازے تے انہیں اعلان کیا بیا خلیفہ لکھ کے دے گا، کرو بیعت کر لی، مگر خاندان دے لوگوں تے پانی پی گیا، منع دے منع۔ یہو جہاں ایک بندہ آ گیا یارو ساڑیاں یاشیاں اور جگیراں اور سارا لٹ مار جڑی ختم ہو جانی، مگر عمر نے اپنے آپ نو بدل لیا۔ اے تبصرہ سنانا کہ محمد رسول اللہ نو سمجھو کہ کی دنیا کر کے گئے، روزگار تازہ آئی آفرید، ایک نواں جہان آپ نے پیدا کیتا جڑا دستور ہی نہیں رہا، بالکل قاضی جڑے سے وہ رشوت نہیں کھاندے، پریشر نہیں منتے، انصاف ہو رہا، انہوں دے سامنے خلیفہ رہی دادنا آدمی برابر ہے، تاجر جڑے وہ ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکھا نہیں دیندے، صاف آندے شاید انہیں دیو تے بھائی دینی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، تو ہر شے بدل کے رکھ دی۔ تو جدو یہ پھر حکومت گڑ پی گئی بن چاہیا، ہن بھی لوگ آندے آ فلاں پارٹی جت گئی، فلاں پر مبارک آندے نے، دستور جو ہے زمانے کا، حالانکہ مبارکباد کیا جی دینی؟ اسلام دے نقطہ نظر جڑا میں کچھ حدیثاں تہاڈے سامنے پڑھو، حضور نے ذہن ہی بدل کہ حکومت دا عہدہ کوئی اعزاز نہیں، نہ کوئی مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا امتحان اور مصیبت ہے، یہ تسی پھنس گئے، تسی آزمائش مبتلا ہو گئے، جے کدی مبارک لینی کدی شاباشاں لڑیاں، تسی یہ سمجھو اللہ دی عدالت چون کھڑے ہو گئے کہ اگر نہ پورا کر سکے اپنی گلاں نوں تہاڈی شامت آ جانی، کوئی مبارک نہیں سی لیندا، نہ مبارک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نوں لوگ پرانے رواج کے مطابق گئے، وہ اپنے حجرے بیٹھے دروازہ بند کر، جدوں ویکھیا تو بیٹھے روندے سی، انہاں جا کے مبارک دیتی، انہاں آخیا یار مبارک مینوں کدی دیندے جے میرے کو سوگ کر کہ میں تو چڑھتے رہتے تھے مسلمانوں کا سمجھو دیندار ہو گیا، اگر ایک آدمی نے ظلم میری حکومت جائے میں کی خدا نو عرض رسول منہ کھاؤں تے بدلیا اینا جڑی گل سنونی تسانوں کہ روزگار تازہ یا جہان ایک نواں بناتا حضور نے جڑا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے روم نے اتنے عیسائی نے کیا، مینوں جدو لوگ دستے بھی فلاں آدمی دنیا چھڑ کے راہب بن گیا، یارو گرجے چلا گیا، پادری بن گیا، انہیں دنیا چھڑ دی تھی، مینوں کدی حیرانی نہیں سنتی، یہ پلے اگے کی جڑا نہ چھڑ دیتا۔ مگر جدو عمر دا مینوں پتہ لگا بھی وہ شخص جڑا روزانہ جوڑے بدلتا سی اور جی خوشبو جڑی تھی انہاں لوگ پہچان نہیں دے گزریا، وہ حکومت تے آ گیا تو یار بالکل فقیر ہو گیا، اور انہیں جڑے کھچر اور گدھے بھی سی بندے آخیا بیچو بیت المال جمع کرو، میری سواری لی تے گدھا ہی کافی، میں انہیں سواریاں کی کرنی۔ اور گھر جا کے اپنی بیوی نو آخیا فاطمہ نو جدا باپ عبد الملک حاکم رہا، دو بھرا حاکم لنگ گئے، ہن آپ خلیفہ باقی دو بھرا، انہوں جا کے آخیا فاطمہ جڑا تیرے پیو نے ہار دیتا سی جنوں جیت وہ سب ناجائز ہے، مسلمانوں دا مال لٹیا، میرا تیرا وقت جڑا لنگ گیا، ہن میں ہو گیا مسلمانوں دا ایک قسم دا نوکر، میرے نال گل کر رہا رہنا ہی تو ہار واپس خزانے نوں کر دے تے ہار سنبھالنا ہی تو میرے کو طلاق لے لا تو جا کے جہاں عیاشیاں کرنیاں پراواں نہ کرنی، پھر عمر کو انہوں نے شاید دی آس کوئی نہ رکھی، وہ بھی نیک ہو گئی، انہیں آخیا عمر جے تو بدل گیا تو میں ہار کر لے کے کی کرنا۔
بالکل فقیر درویش. تو کیسر نے آخیا جڑے لوگ راہب بن جاتے سی دنیا چھڈ کے وہ کی سی انہوں نے پلے جڑا چھڈ گیا. مگر عمر نے جس دن حکومت ملنے تو بعد سب کچھ چھڈ دیتا. نہ وہ خوشبوئیں رہیاں نہ لباس رہے. ایک وقت آیا ملازم نے آخیا تو میرے لیے کپڑا خرید کے لیا. تو خرید کے لیا کپڑا انہیں پیسے کا ایڈا پیڑا لبا بھی اتوں پیڑا ہے ہی نہیں سی اس دکان. انہیں آ کے حضرت عمر نے اس طرح اپنے ہاتھوں نہ مڑیا تو کہنے لگے یار تو بڑا نرم ناز کے لے کے آ گیا تو ہور کپڑا نہیں سی کوئی سستا لبا. اور رو پیا. انہیں آخیا امیر میں وہی وقت میں دیکھا جب میں آلہ تو آلہ لیا تو آتا یہ چنگا نہیں سی لبا تم. اج یہ میں پیڑے تو پیڑا لب کے آیا جب تو ہے ہی نہیں پیڑا کوئی تو مینوں بھی آخنا نرم ناز کے لائے. بدل گیا. دنیا نے دیکھا کہ 2 سال جو اس طرح اس زمین سے رہا جی اللہ تو ڈر والا بندہ رہ گیا. اس تو اللہ کے رسول کا اصل کارنامہ پیغمبر خدا دا اصل یہ ہے کہ آپ نے دین و دولت نو دنیا اور حکومت نو ایک تھاں کر بس. دین جڑا سی وہ بھی نال تے دنیا بھی نال. یہ اللہ پاک نے قرآن ذکر کیتا. ہن جڑے ہوئے انہوں نے بھی یہ سمجھو اج دا پچھلا سی ووٹ دیو تسی اپنا کام کرتا. الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہویا. باقی جڑے حالات سے وہ مطابق انہوں نے چیزیں بھی بڑا خوشگوار ہے. اے اصل قارون لوگوں نے کیا. قارون جدوں اپنے زیب و زینت نال لاؤ لشکر نال نکلیا گھوڑیاں تے سوار سونے دیاں حمیلاں پئیاں ریشمی لباس تے مغرور تے متکبر قوم دے لوگوں نے آکھیا اے وچوں قارون کر جو ہے گا ہر دور لی ہوا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. کمال کر دی تھی قرآن مجید نے کہ اللہ نے جو کچھ تینوں دیتا نا مال ہے دولت ہے کوئی عہدہ ہے کوئی وزارت ہے کوئی صدارت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تینوں عطا کیتا اس میں آخرت کو تلاش کر. سب کا پڑھایا بھی یہ چھڑاؤنا نہیں کام یہ کریں. تو اسمبلی بہ جا تو دکان سے بہ جا تو عدالت بہ جا جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے نا اس میں آخرت کو تلاش کر. انہوں نہ کھوٹی کر لیں یہ وڑ کے تو تیری آخرت برباد ہو جائے. آخرت کو تلاش کر ایسے کام کر کے جا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو چند روزہ زندگی کے اندر بڑا ٹھیک رہا جا تینوں ہمیشہ دی سلطنت دے دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی بڑی پیاری مثال دیتی ہے کہ ایک شخص پردیس نوں گیا اور اپنے دو ملازموں ایک چونی یا تھوڑے تھوڑے پیسے دے گیا لو میرے بعد کام کرے. ایک نے جڑا سی اتنا ہی رکھ چھڈیا کچھ نہیں کیا. دوجا جڑا سی انہیں دن نہیں دولت کمائی جدو واپس آیا انہیں آخیا حضور جو کوئی دعا گیا سی وہ ویکھو میں کنا بدا کے ہوا. انہیں آخیا تو تھوڑے میں دیانتدار ثابت ہوا اس لیے اب تجھ کو میں لاکھوں کا مالک بناؤں گا. اے دنیا اور آخر کی مثال. میں چند روزہ زندگی تینوں تھوڑا جا دیتا 2 مرلے زمین کوئی لاکھ 2 لاکھ تو بڑا ایماندار نکلا ہوں پھڑ جنت ایش کر. تے دوجے نے آخیا انہیں کہا میں تو کچھ نہیں کیا. فرمایا تو تھوڑے چ نالائق ثابت ہوا اس تو سزا ہے یہ بھی تیرے کو چھین لیا اور اگے تینوں دینا کوئی نہیں تو الٹا میں تینوں جانا لٹکا دینا کہ کم بختہ تو میرے سرمایہ نے اس طرح روک کے رکھی. اے دنیا آخرت کی بہت پیاری تمثیل دے کے عیسیٰ علیہ السلام نے گل سمجھائی. انہیں قرآن آندا کہ جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا اس میں آخرت کو تلاش کر. انوین سوار کے بنا کے بخا تاکہ اللہ خوش ہو جائے بے باقی تینوں مینجمنٹ کرنی ہوگی. تو کام کرنا جاننا ہے. ولا تنسا نصیبک من الدنیا تے دنیا بھی جڑا تیرا حصہ انہوں بھی نہ بھول. اور دوجے کی آندے سی دنیا بھول جا نیک بننا ہی تو بیوی چھڑ دے. ایسے ایسے سینٹ عیسائیوں کے اندر درویش اور راہب جڑے ماں باپ نو چھڑ کے چلے گئے اور ساری عمر ماں باپ خط لکھ دے رہے. جدوں خط جانا انہوں نے آخیا خان کا تیرا خط آیا انہوں پڑھنا بھی نہیں چک کے آگے چڑھ دینا. اور انہوں کمال سمجھ دے کہ سارا درویش ایڈا سی انہیں ماں دا خط نہیں پڑھیا. الٹی مت. ادھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آخیا بے وقوفا تو انہوں جنت دا رستہ سمجھنا. ماں ٹکے کھاندی رہ گئی تو خط بھی نہیں ویکھنا چاہیا کہ مینوں یاد نہ آ جائے کتے ماں. ہاں تو جہنمی آ جنت نہیں ملی شیطان نے دھوکھا دیتا تینوں. دنیا رہ کے تو اپنا حصہ یہ بھی لینو آخرت بھی نہ پرانا. اللہ دے رسول اللہ السلام نے کہہو جا بنائے کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے ماں بوڑھی نو آدمی نے اٹھایا کندھیاں طواف کراؤں اور آخیا اللہ دے رسول اللہ السلام میں اس بوڑھی ماں نو 2 فرس 3.5 میل کا فرس ہے یعنی 7 میل ایک ایسے بیابان تو بھی اٹھا کے لیا کہ اگر کچے گوشت کی بوٹی بھی سٹ دیجیے نا اینی سڑی بڑی ریت ہے کہ وہ بوٹی پہنچ جائے. ہاں اتوں چک کے لیا موڈیا ہوں طواف کراؤنا. میں اللہ دے رسول کا حق ادا کیتا. وہ سینٹ تے خط نو ہاتھ نہیں لاؤں. اللہ دے رسول آخیا گل سن تیری ماں نے تینوں جان لگیا جی ایک ماری ہے نا وہ بدلا نہیں دے سکتی. جدو جنیا تینوں کی پتا کہڑے پولیس رات سے تیری ماں کھڑی کئی مر گئی جان دیے بچے اپنی جان گوا گئی. اس تو ماں سینٹ جڑے انہیں خط نہیں پڑے. کنے نام مراد ہے جنہوں نے ساری عمر گوشت نہیں کھایا کسی نے دودھ نو ہاتھ نہیں لایا
کئیاں نے پانی نہیں ورتا، استنجا بھی نہیں کیتا، اندر نہیں پانی نہیں ہاتھ لاؤنا۔ یہ پڑھ لو کتاباں تاریخ اخلاق یورپ، اور زیادہ موقع نہیں مولانا مودودی صاحب دی جڑی تفہیم القرآن سورہ حدیث چ پڑھو رہبانیت ابتلوا، کڈے بیوقوف ہو گئے کہ دنیا دی چیزاں جڑیاں نہیں اسی پانی نہیں ہاتھ صاف ستھرے نہیں رہنا۔ اللہ کے رسول کیا صاحب پاک دین الطہور و شطر الایمان، جہاں پہلا جملہ ہی صحیح مسلم دا ہے کہ صفائی ادھا ایمان ہے، ادھا ایمان ہے۔ صاف ستھرے رہو، اپنے بدن کو صاف رکھو، خوشبوئاں لگاؤ، عید اور جمعہ تک آلات والا خوشبو لا کے رہو، کپڑے ستھرے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک بندے نے کیا بڑا پیڑال فرمایا، تیرا حال کی ہے؟ کہنے لگا رب دا دتا بہت کچھ ہے، بکریاں اونٹے، فرمایا تیرا اشتہار دے ہی پھرنا، اشتہار بنیا چلتا پھردا کہ اللہ نے مینوں کچھ نہیں دیتا۔ یہ بھی تیری ناشکری اور گلہ اللہ دا کہ تو لوگوں نے یہ دس رہا ہے رب نے کوئی نہیں دیتا۔ جے تینوں رب نے دیتا تیرے کھان پین اور کپڑے سے اثر نظر آنا تے اللہ بھی اتنا دین کہنے دینا، دیندار بھی اور بہت خوش پوش اچھے ستھرے، اور غریباں کا بھی پتہ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بھول جاندے۔ فرمایا آخرت جو کچھ اللہ نے تینوں دنیا دیتا ہے تو آخرت تینوں تلاش کر، اور دنیا چ اپنا حصہ نہ بھول۔ واحسن کما احسن اللہ علیک، بس اینا کر کہ جے تیرے نہ رب نے نیک سلوک کیتا، تیرے تے مہربانی کی، تو دے بندیاں تے مہربانی کر، تو نیک سلوک کر خلق خدا تے، گر زبردستیت بخش دے آسماں، زیر دستاں راہ ہمیشہ نیک دار۔ جے اللہ نے تینوں اتلا ہاتھ دیتا نا تو طاقتور ہے، زبردست ہے، مال او دے سارے تے اپنے تو تھلے والے نال اچھا سلوک کر۔ اس وقت سوچ بھی اللہ انہوں بھی اس کرسی سے بٹھا سکتا سی، میں آ کے نہیں ایتھے دفتر تکے کھاندا، شکریہ ادا کر۔ احسن کما احسن اللہ علیک، جی میں رب تیرے نہ نیکی کیتی تو نہ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ دی زمین چ فساد دی کوشش نہ کر، کوئی خرابی والا کام، کوئی گنڈا گردی، کوئی کرپشن بدماشی نہ کر زمین چ۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ نو مفسد پسند نہیں، فساد کرنے لوگ اللہ نو بالکل انہوں نے نفرت ہے، اور انہاں لیے انہیں دوزخ بنایا کہ تمہیں اتنے میں پہنچاؤں گا، تسی میری مخلوق نو تنگ کر دے رہے، ظلم کر دے۔ یعنی ایک کیا ٹکڑا پڑیا جڑا انہوں نے آکھیا سی قارون نو، مگر ہے ہر ایک بندے کہ دنیا چ رہ کے مگن ہو جاؤ، چھڈنا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا نکاح، انہیں آخا جڑا ساری کائنات تو بہتر سی وہ کنیاں بیویاں سی، یہ عورت ایڈی پیڑی چلنے، پیغمبر خدا نہیں بیویاں کو رکھدا، عقل کرو۔ مگر اج تک وہ رہبانیت بڑی ہے بچوں نکلتی نہیں کہ نہیں درویش اور اللہ والے دا کم ہے، بے دے نیڑے بھی نہ جائے، بس بس جتی سچی ہوئے، لعنت ہے جتی سچی ہو۔ اللہ نے شاہ کیوں پیدا کی، یہ کیوں قوت انسان چ رکھی؟ یہ خود خدا تے بہت بڑا تان ہے بے اللہ نے بندے چ شاید جڑی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ جی معاذ اللہ ہم اکتر بے وقوف توبہ توبہ اے درویشی لعنت بھیجو اس اللہ نے شہوت اگر رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، عداوت رکھی ہے، نفرت رکھی ہے، یہاں چو ہر شے موقع نہیں رب دی قسم، ہر شے اپنی جگہ ضروری۔ ایک آدمی نو نفرت نہیں برے تو ہوندی، وہ دھی بیٹی نہ کوئی زنا کری جاتا انہوں کوئی حیرت نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، حرام دادا وہ خنزیر ہے کتا۔ اس تو غصہ بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، ناراض ہونا بھی ٹھیک ہے، دشمنی بھی ٹھیک ہے کہ جڑے خدا رسول دے باغی ہیں دشمنی نہیں کرنی تو اور کی۔ ایک شہر جنہیں آخیا نا بھی بندے چاہ فالتو ایک ختم کرنی چاہیے، کئی آتے جی مار دیو غصہ، دین کو نہیں آتا، بالکل نہیں۔ اسلام نے آخیا غصہ مار دیو، غصے نو قابو کرو، جتھے موقع نہ برتنا اتنے برتو، بے موقع نہ برتو، جتھے بخل کرنے کا موقع اتنے بخل کر۔ ایویں آ گیا پودا ویا جی لائٹاں لا دیو لکھاں روپیاں دیاں عیاشی اڑا دے، بخل کا موقع اتنے ہاتھ روک، کیوں اڑانا دولت، اور کتنے آخیا کھول دیا غریب مسکینہ دی مدد۔ یعنی ہر شے دا ایک موقع محل ہے جتھے انہوں برتنا ہے، اتنے کوئی شے حکمت تو اور سمجھو نا بہتری تو خالی سارے جان دا سلسلہ نظام جڑا اینا اتنے اللہ خوش ہے کہ نکاح جدو کسی بچی دا ہوندا اس وقت سمجھو وہ دے ماں باپ نہیں خوشیاں کر رہے، ایک اللہ خوشی کر رہے کہ میں جڑا چاہنا وابتغوا ما قدم اللہ لکم کہ جو تہاڈی قسمت بچے لکھے پیدا کرو، میری زمین آباد رہے۔ ادھروں محمد رسول اللہ راضی ہوں کہ میں دن قیامت دے فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ۔ اس انہاں چیزوں سوچ کے کریا کرو کہ دین جڑا دنیا چ رہ کے دنیا کماؤن دی گل کردا، مگر وہ دنیا جہدے چ اللہ بھی راضی رہے، وہ مخلوق نہ بھی نیک سلوک کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لوگوں کے ذہن صاف کیتے کہ ہوں اسی گلی گلی محلے پھردے ہیں، کروڑاں روپیہ لوگوں نے لایا، رواج جو غلط ہے لواؤنے، بعد جو بیچارے کرتے پھردے۔ ہوں دسو جنہیں اتنا پیسہ لایا آپ ہی انصاف کرو، وہ دماغ خراب ہویا سی کہ انہیں گھر دی رقم میں گلیاں سٹنی، پہلا انہیں وہ پوری کرنی، پھر جڑا ڈیرا چلنا 5-7 سال انہوں نے بھی کھلوانا پڑنا۔ کنے لوگ آتے چاہ گوشت روٹیاں کھاندے اور نال اگلے الیکشن کا بھی فکر کرنا، کچھ نفع بھی کما۔
یہ سسٹم ہی ایسا گندا ہے بھی یہ پھر سوچنا بھی کرپشن نہ کرے، ایویں بےوقوفاں کی دنیا بسن والی گل ہے۔ پہلاں چجدا کام کرو جس نال ایک ڈھیلا نہ کسی کا لگے، کوئی کسی محنت نہ کرے، کوئی کینڈیڈیٹ نہ بنے، خلق خدا آپ لب کے چنگے بندے جنہوں نے گھروں پھڑ کے لیاوے، تو آرام نہ بیاہ کر، اسی آپ خلق خدا نو آکھاں گے بھی یہ بندہ ٹھیک ہے اینوں کراؤ۔ یہو جہ وقت آئے تو پھر کوئی بہتری ہو سکتی، مگر یہ آ تک سکتا جے دوبارہ دنیا واپس لوٹے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے میری ساری غزل اور میری ساری جڑی بات چیت کا کی نتیجہ، میری تمام جستجو کھویا ہوں کی آرزو، میں ساری عمر کیوں کھپیاں، میری تمام آرزو کھوئے ہوں کی جستجو۔ جو گواچ گیا نا مسلمان وہ لبداں بے 1400 سال والے کتے مرم، یہ ترقی نوں پہ کہ اگے تو تھانوی صاحب ترقی کا پہلا مانا تو کرو، جے ترقی کھاڈا نوں جان نوں آندے دوڑے جاؤ چھتی ڈگ پاؤ، یہ تو کر رہے جی، جے ترقی آندے نیکی ہے تو صفر ہے، کوئی بھی ترقی نہیں۔ سکول کالج کھول گیا، سکوٹر مل گیا، کاراں مل گیا، بدماشی تو ود گئی، بے دینی ترقی ہوگی۔ اللہ دا رسول دا دین آندا کہ نیکی ترقی کرو، ادھر آپ نے اتنا لوگوں کے ذہن کٹ کٹ کے پڑھتا بھائی کوئی بندہ حکومت نہ چاہے، یہ خواہش نہ کرو۔ اے 2-4 حدیثاں پڑھاں وہ پھر جو حشر ہویا بعد وہ بھی پڑھنا تاکہ اسلام نال جو کچھ گزری ہے جو کوئی اللہ کے رسول کیا وہ بھی پتہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وان عبد الرحمن ابن سامرہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسل الحمار، ذہن ہی بدل کہ بجائے لبن دے تو درخواستاں دین دے لوگ نٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ روایت کر دے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تسل الحمار، عبد الرحمن عمارت نہ لبی، حکومت نہ لبی، عہدے نہ لبی، فإنک کہ اوتیتاں مسألۃ وکلت علیہ، کیونکہ اگر منگ کے تو لئی نا کوشش کر کے ڈھونڈ کے بھی مینوں عہدہ چاہیے تو اللہ نے تینوں تیرے حوالے کرنا، تیری مدد کوئی نہیں کرنی، تیرے کو پھر وہ کام نہیں سرے چڑھنا، بالکل ایک گل بھی نہیں پوری ہو سکنی وین اوتیتاں غیر مسألۃ وین تعالی، تے جے تو نہ چاہتا ہویا نہ یہ لیے کوئی دوڑ دوب کی اونج امت نے تیرے گل پاتی تو پھر اللہ تیری مدد کروں گا، پھر آپ تیرا ساتھی ہوگا۔ متفق علیہ، بخاری شریف مسلم دی۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تحرسون علی الامارہ، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آنا ہے تسی پھر بگڑ جانا ہے، تسی اس عمارت دی خواہش کرنی ہے، ہرس پیدا ہو جانی میں بنا ڈی سی تو میں بنا ممبر، وستکون ندامت یوم القیامت، سن لو یہ جڑی عمارت روزہ ہے تو اگلی دن قیامت دے شرمندگی کا باعث بنوں گا۔ اتنے مبارکاں لیندے پھرو، جدوں وقت عدالت کھڑے ہوندا آیا تو اللہ نے حساب لیا اسے شرمندہ ہو گئے، تواڈے پلے کوئی شے نہیں ہونی۔ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ، بڑی پیاری مثال دے کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں آدمی دودھ پیندا نا کسی دا، وہ دودھ دا تے مزہ آوندا ہے، جدیاں اس تو لذتاں ہیں، نفع مراعات ہے، ٹھیک ہے، ممبر بانی اینا نہیں تنخواہ مل رہی، دودھ پیاؤن والی تے حکومت چنگی ہے، وبئست الفاطمہ، مگر جس دن انہیں دودھ چھڑاؤنا نا تے حساب لی تسی کھڑے ہونا اس دن بڑی بری ماں ثابت ہونی، تو انہوں رٹھن راہ نہیں لبنا۔ رواه البخاری وعن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ تستعمل، اے دیکھو کون منگ رہا، حضرت ابو ذر جیسا بندہ جنہوں اللہ دے رسول کیا زمین تے ایس زمین دی کنڈ دے اتنے تے آسمان دی چھت تھلے ابو ذر نالوں زیادہ سچی زبان والا خدا نے نہیں پیدا کی، ایڈے درجے دا بندہ، تے آکھیا یا رسول اللہ مینوں بھی کوئی عہدہ دے دیو، مینوں حکومت دے وچ کوئی ملازمت دیو۔ قال فضرب بيده يرى منكبي، اللہ کے رسول نے میرے موڈے سے ہاتھ ماریا، ثم قال یا ابا ذر انک ضعیف، کیا ابو ذر تو نیکی ٹھیک ہے، درویش ہیں، زاہد ہیں، تو کمزور ہیں، اے بوجھ حکومت کا اٹھانا اوکھا ہے، وان امانہ، اے حکومت ایک امانت ہے، اے عہدہ نہیں نہ ہے کوئی لذت دی شے ہے، بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے، وان یوم القیامت خزی و ندامہ، دن قیامت دے دینا بڑی رسوائی ہونی ہے، بڑی شرمندگی ہونی ہے، من الا من اخذ بحقها وعد الذي لا فيها، سوائے انہاں بندیاں دے جنہاں نے وہ واقعی لائق سی دے اینوں اپنے حق پروں لیا، اور جو پھر انہاں تے ذمہ داریاں عائد ہوندیاں سی پورے وہ کم کر کے دکھائے، انہاں بچنا، ورنہ شرمسار اور ندامت ہونی ہے، بہت اوکھا کم ہونا ہے۔ اور نال فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیا ابو ذر میں تیرے لیے وہ پسند کرنا ہے جڑا میں اپنے لیے پسند کر، تو جنہ بچہ جانا بچ لا تمرنا الاسنین ولا تولین مارا یتیم، دو بندیاں دی بھی سرداری تینوں سپرد کی جانا کہ دوہاں تے تو حاکم ہو جاتی ہے، بھی میرے آنکھیں نہ لوی، بالکل اینا پار بھی نہ چکی تے نہ یتیم دے مال دا متولی بنی، یتیم دی بھی کوڈی کھا گیا تو جان نہیں بچنی پہ،
بے کس بچے دا مال تو کھا گیا ابو ذر کوئی نہیں بننا، نہ دو بندیاں دا امیر بنی تے نہ دو کسی یتیم دے مال دا متولی بنی۔ رواہ مسلم بان ابی موسیٰ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان من بنی امی، حضرت ابو موسیٰ کہتے میں تے میرے قبیلے دے دو آدمی اللہ دے رسول کو گئے، اے ابواب الاحکام ترجمہ کرا کے نہ ممبران دینا چاہیے، پارلیمنٹ رکھنی چاہیے، صدر دے سامنے رکھنی چاہیے کہ کتاب الاحکام پڑھ بخاری اور مسلم دی نماز روزے دے رہ گئے جڑے احکام دے ابواب ہے کہ حکومت کیویں کرنی ہے کیڑا یہ تسی نہیں پڑھنا، یہ مولویاں نوں توفیق نہیں تانوں دسن۔ فرمایا اسی گئے دوویں فقار آدما یا رسول اللہ امرنا را بعد ما واللہ کلا، ایک نے وہ میرا ساتھی جڑا سی آکھیا اللہ دے رسول جڑی حکومت اور اقتدار اللہ نے تانوں دتا مینوں بھی چو کسے کر دیو مقرر، وقال آخر مثل ذلک، دوجے نے بھی اتنا ہی آکھیا، فقال ان واللہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سالہ ولا احدا حرس علیہ، اللہ دے رسول نے آکھا قسم ہے خدا دی اسی اپنی حکومت کسے نوں ملازمت نہیں دیندے جڑا خود منگے اور جڑا وہ حرص کرے، درخواست دیتی نا مینوں رکھو اسی انہیں نہیں کٹ دینے کہ تو نہیں بن سکتا، تو بد دیانت آدمی ہے، تینوں یہ پتہ ہے ایڈا بوجھ تو چوک نہ چکتا پھرنا۔ دیس تو حضرت عمر نے علاقیاں نہیں لکھتے سی درخواست نہیں لینی، اتنے علاقیاں دے لوگ پتہ کر کے اپنے علاقے کو پوچھو کہ کہڑا بندہ تہاڈے علاقے مقرر کرنا چاہیے، بندہ کوئی نہ کہ مینوں رپورٹ دیو اس علاقے دے لوگوں دی میں وہ مقرر کروں گا۔ اس تو فرمایا لا نستعمل علی امرنا من ارادہ، یہ جدوں دین ہیگا سی ہن تے ٹٹ ٹٹ کے منتا کہ چاچا جی ووٹ دے ووٹ دے، پتہ جب کھانا پینا ہی اسی بھی بگڑے وہ بھی بگڑے۔ فرمایا اسی اپنی حکومت کسے ایسے بندے نوں عہدہ نہیں دیندے جڑے یہ چاہندے ہون۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون من خیر الناس اشدهم کراہیۃ لہذا الامر حتی یقع فی، بخاری اور مسلم۔ آپ نے فرمایا تواڈے سارے لوگاں چوں تسی اونوں پاؤ گے اچھا حاکم ممبر جڑا سب تو زیادہ اس امر تو نفرت کرے، نہ ہونا چاہے در حتی یقع فی، اتوں تک کہ مجبوراً وہ فساد پا جائے، وہ بندہ کام کروں گا شوق نہ لبن والے کدی بھی چنگا کام نہیں کر سکتے۔ تو رسول کریم دے بہت سارے احکام ہیں جڑے آپ نے یہ لوگوں کے ذہنوں سے اتاریا، ہر بندہ نٹھن لگ پیا، جان چھڑاؤن لگ پیا۔ تدے کتاباں ایسے واقعات بھی پڑھے اسی بعد جی رسول اللہ تو بعد بھی کہ جسٹس دا عہدہ ہن قسماں چک کے نہیں جی اسی نہیں حل پھٹاؤنا وچوں پھر گئے، دوا دو جج بن گئے، قسماں چکیاں سی دوجیاں دے نال بھی نہیں بننا، توڑ کے دا مار کے ہو گئے۔ ادھر ایک حکومت لبھی پھر دی یہ قاضی بناؤنا، اور جج بھی چھوٹا نہیں، قاضی القضات ساری دنیا کا چیف جسٹس، پاکستان دا نہیں افریقہ تو لے کے سندھ تک سارا جہان جڑا ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کے قاضی رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لائے گئے پھڑ کے قاضی بن، کہیں گے میں تو اس قابل نہیں، خلیفہ کہنے گا تو جھوٹ بول، تو لے کے اور تم جان کے کہنا میں لے کے نہیں۔ امام صاحب فقیہ آدمی سی، بڑا قانون دان سی، آپ نے فرمایا تو ہن منصور مینوں کسی شکل خلیفہ نہیں قاضی نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا جے میں جو کچھ کیا وہ سچ ہے میں لائق نہیں تو پھر نہیں تو بنا سکتا، نہ لائق نوں بنانا یہ بھی جرم ہے، تو جے تو ٹھیک ہے نا بھی میں لے کے مگر جھوٹ بولیا تو جھوٹا قاضی ہو سکتا، پھنس گیا، گل کوئی نہیں آئی۔ مگر حکومت کا نشہ برا، انہیں آخیا تو یہو جہاں چلاکیاں نہ مینوں یار لاجواب کرتا، مگر تینوں یہ عہدہ لینا پینا، قسم کھاتی کہ تو قاضی بننا تینوں پینا۔ آپ نے بھی قسم کھاتی میں نہیں قاضی بننا، جیل بھیج دیتا، کوڑے مارنے شروع کرتے۔ سرکاری مولوی گیا، انہوں نے آخیا کہ امام صاحب تسی کفارہ دے کے نہ آؤں ایک دن لی بن جاؤ قاضی، میری عزت رہ جائے مڑ کے بشک چھڑ دی۔ امام صاحب آخیا انہوں جا کے آکھو میرے نال انہوں کفارہ دینا آسان ہے، بادشاہ 10 مسکیناں نوں کھوا دیو، 100,000 نوں کھوا سکتا، میرے کو کفارہ ضرور بولا نہیں مانے۔ کنا فرق ہے اللہ دے رسول دی تربیت، یہ تو دوڑو، یہ کوئی حاصل کرنے کی شے نہیں، یہ حساب اوکھا۔ ایک باری اسی طرح ہی قاضی بناؤ لی پھڑ کے علماء نوں لے گئے، انہوں نے ایک نے تو آخیا میں یار پیشاب کرنا، وہ پیشاب کرنے کے بہانے ہی کھسک گیا، لبا ہی نہیں مڑ کے۔ ایک نوں لے گیا وہ پاگل بن گیا، جو پوچھے بادشاہ ہو رہی گلاں الٹیاں سیدھیاں، تیرے پیو دا کی آ رہا، تیرے بہو کس پاگل نوں یار تسی لے، وہ بھی جان چھڑا کے چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رہ گئے سی جنہاں دی تسی سن گئے، 3 بندے، انہاں آخیا تسی اپنی جاناں چھڑا لو، میں اینی قابلیت رکھدا میں آپے چھٹ جانا۔ کوئی پاگل ہو کے نٹ گیا، کوئی پیشاب کرنے دے بہانے نٹ گیا۔ اس روزگار تازہ آفری سمجھ آئی کہ اللہ دے رسول نے ایک نویں دنیا بنا تھی جہی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دنیا سے حکومت تو نفرت کرنے بھی لوگ، جج بن تو بھی نٹن والے، سرمایہ لین تو بھی نٹن والے۔
اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی نفرت دلاتی کہ منگنا کوئی نہیں جے سوال جڑا قیامت دن تھوڑے چہرے سے زخم ہی زخم ہونا اے ہن سارے آ جاندے اعلان مسجد کرو جی کھاندے پیندے بہت لانتی کم ہے سوائے بالکل مجبور بندے دے سوال کرنا کوئی نیکی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے مسلماناں کو نیکاں کو ایک باری آخیا کوئی ہے جڑا میرے ہاتھے بیعت کرے کہ منگنا نہیں کہ سوال نہیں کسی طرح کا بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کہنا اس تو پانی کا گلاس مینوں لیا دے غیرت پیدا کرو ہاتھ پیر رب نے دیتے حضرت صوبان جیسے حضرت عمر جیسے انہاں لوگوں نے اس گل کی بیعت کی ہر شاید کی بیعت علیحدہ یہ حلف جدا لیا گیا انہوں کا یہ حال ہویا حدیث پاک چاہتا یہاں چو جے کسی کا کوڑا گر گیا نا گھوڑے دے سوار ہے تو سوٹا ڈگ گیا تھلے دوسرے نے نہیں کیا پھڑ کے مینوں پڑھا دیا حالانکہ کہڑا سوال ہے یہ بھی اترے اور آپ پڑھا کہ اللہ دے رسول نے وعدہ کیتا سی کہ کسی کو سوال نہیں کرنا یہ خود ہی ضعیف ہو جاتی انسان جڑا شہدا بن جاتا جڑا کم آپ کر سکتا دوجا کراؤں پھر اللہ دا رسول کنی بلندی چ لے گیا وہ عرب دے گئے گزرے انسان جڑے انہوں نے فرشتے بناتا کہ دنیا چج نہ رہو انسان بنو نمونہ بن جاؤ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارنے کا لوگوں نے سکھا دیا مگر پھر بدقسمتی بے مشرف جیسے آنے شروع ہو گئے یہ گرو آ گئے جنہوں نے مسلمانوں نے پھر جکڑ لیا انہوں دا ماتم میں مرد دم تک کرتا رہنا میں انہوں چھڑ نہیں سکتا کیونکہ اسلام تے سانحہ گزر گیا اللہ دے رسول کی محنت برباد ہو گئی میں نہ مولویوں نے پوچھنا بھی تو یہ فلانا حضرت سی حضرت لے ڈبے اس اسلام اللہ دے رسول علیہ السلام دا یہ زمانہ تھوڑی مدت بعد 60 سال نہیں پورے ہوئے معاویہ دا ہی زمانہ یزید نہیں ہے حال کی ہو گیا دنیا خدا دی بندی مخلوق تنگ ہو گئی ظالم عبید اللہ ابن زیاد جیسے 20 سال تو بھی کٹ عمر دے چھوکرے بھیج دیتے اور انہیں جاندے تباہی اور تباہی وقد اخرج الطبرانی فی الکبیر میں وزیر آخر الحسن قال لما قدم علینا عبید اللہ ابن زیاد امیر نمر علینا معاویہ غلاما صفیا یسفک الدماء سفکا شدیدا حضرت امام حسن بصری فرماؤں دے کہ معاویہ نے جدوں انہوں امیر بنا کے عبید اللہ بن زیاد نو 20 سال عمر نہیں ایڈے ایڈے چوٹی کے لوگ موجود ہیں انہوں نے ظالم چاہیے ساڑھے تے بھیجتا اے مکر بیوقوف چھوکرا یسفک الدماء سفکا شدیدا انگنت خون بہایا بس قتل شغل ہی بن گیا کہ مسلمانوں کا خون بہائی جاؤ فین عبداللہ بن مغفل المزنی تو ساڈے اندر اس وقت صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی سی 128 صفحہ اور ایک 13ویں جلد ہے فتح الباری فداخل علیہ ذات یوم فقال له انت اما راک تصل ایک دن وہ بھی گیا 3 بندے بیچارے جنہوں نے صرف ضرورت کی تھی ورنہ اس طرح زباناں بند کرتیاں اس طرح محکمے بناتے کہ لوگ جڑے بول نہ سکتے خطیب بند گفتگو کرنے والے بند کے تنقید ہی نہ کر سکے ہوں بھی تھوڑے سامنے قانون بنتے میڈیا سے پابندیاں لا دیو فلاں سے لا دیو یہ اتوں ہی سنت شروع ہوئی 3 بندے حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی ماقل ابن یسار المزنی اور عائد بن عمر المزنی یہ تینیں بیت رضوان شریک سی جنہوں نے اللہ دے رسول دے ہاتھ درخت تھلے بیعت کی تھی بڑا درجہ پایا بصرے چلے گئے حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی ایک دن گئے عبید اللہ کو کہنے گئے انتہے اما راک کا تصل دو کچھ کر دیں تینوں میں وہنا نا کہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح تو بہا رہا بعد آدھا ہٹ جا فقار لہو اما انت وذاک کہنے کا جا تیرا کی دخل ہے نہ چیزاں کام کرو جا کے مسجدیں نمازاں پڑھتے پھرو قال ثم خرج المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا الصفي على رؤوس الناس جدو مسجد والوں نکلے تے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما سی انہوں نے کہا بھی تسی اس بیوقوف نوں کیوں چھیڑنا سی کہ روکن دی لوڑ سی رکن والے لوگ سب نوں دسدا جو ہو رہا تو اس بیوقوف نہ لوگوں کے سامنے گل کیوں کی فقال انه كان عندي علم فاحببت الله موت حتى اقول بي على رؤوس الناس اس آخیا اللہ دے بندے میرے کو حضور دا ایک علم سی نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سی وہ میں سنانی سی تے میں چاہیا بھی مرن تو پہلا لوگوں دے سامنے اعلان حق دا کر کے جاؤں دین تے آندا تسی نہیں ہٹنا تے نہ ہٹو ثم قام فما لبث انه مرض ام مرض الذي توفي فيه فرمایا جدوں پھر تھوڑے دن ہی گزرے بیمار ہو گئے اس سے مرض فوت ہو گئے فاتا عبید اللہ بن زیاد یہودو انہوں دی خبر واسطے پھر ایک گورنر آیا تو اتنے آندے انہوں نے پھر حدیث پاک سنائی جڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جس طرح ماکر دی ادنا دی حضرت ماکر رضی اللہ بھی یہی ہے ان عبید اللہ بن زیاد آدھا ماکر ابن یسار فی مرض الذی مات فیہ اے بخاری شریف دی 7150 ہے باب کی ہے میستر یا رعیت فلم ینسا ایسا ممبران تک پہنچا دیو وزیراں امیراں تک صدر نوں بھی ٹیلی فون کرو کیا حدیث پاک لکھ لا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جنہوں رعایا دیتی گئی اور کسی مقام تے حاکم بنایا گیا انہوں نے امت کی خیر خواہی نہیں کی انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیتا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گا
تو عبید اللہ بن زیاد بھی حضرت ماکل بن یسار دی اس بیماری کی خبر لینا آیا. فقال له ماکل انی محدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آخیا اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی سی, میرا ان وقت آخر ہے, میں تینوں سنا چلیا. سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اے رفع دین تامینہ نوں چھڈ کے کتے ادھر ہو جاندے نا باب الاحکام ول کے, ہر دفتر تے سناؤ جا کے, ڈی سی ایس پی نوں سناؤ بھی خدا دا دین صرف تسمیاں پھیرنا دسدا, حکومت کرن دے جڑے باب وہ نہیں پڑھنے. فرمایا ما من عبد یستریح اللہ رعیۃ, جس بندے نوں اللہ تعالیٰ نے حکومت دا کوئی عہدہ دتا, فلم یہ ہوتا میں اسے ہی انہیں خیر خائی نال انہاں لوگاں نال سلوک نہیں کیتا, اچھے طریقے نال برتا نہیں کیتا, لم یجد رائحۃ الجنہ, اور جنت دی خوشبو بھی نہیں اس نے سنگنی, پاویں روز جا کے کعبے دی چھت تے چڑھدا رہے تے پاویں وہ جا کے اتنے روضے رسول تے حاضریاں دیندا رہے, جنت دی خوشبو نہیں سنگو. پھر امام حسن بصری فرماؤندے کہ اسی ماکل بن یسار کو خبر لی گئے, عبید اللہ بھی آیا تے ماکل رضی اللہ کہا میں تینوں حدیث رسول سنا دیاں جڑی اللہ دے رسول تو سنی ہے کہ ما من وال یلی رعیۃ مسلمین فیموت وغاش لم, کہ جڑا بھی کوئی حاکم افسر بنے مسلمانوں دا تے مرے اس حال کہ مسلمانوں دے نال زیادتی کردا رہا, ظلم کردا رہا, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اتنے جنت حرام کرتی ہے. چھوٹے تو لے کے بڑے تک جڑا نا یونین کونسل بیٹھا, پاویں ایس پی دے دفتر پاویں صدر, سب لیا کہ جڑا کسی معاملے حاکم بنیا اور بدخائی کردا رہا, اپنے عہدے دا حق ادا نہیں کیتا, اللہ نے اتنے جنت حرام کر دی. یہ پھر کہنے لگا عبید اللہ لول کیوں نہیں آج تک تو مینوں حدیث سنائی, الا کنت حدثتنی ھذا قبل یوم, اے سننی ہے گل جے تو پتہ لگے بھی کتنا گل گھٹ دیتا ہے اس معاویہ نے امت کا. کہنے لگا اگے کیوں نہیں سنائی, اینی عمر گزر گئی ادوں نہیں میرے کو تو آیا نہ حدیث سنائی. آپ نے فرمایا لم اکن لأحدثک, میں بھائی تینوں سناؤنی کدوں سی, ہن بھی ایک مجبوری بن گئی, ورنہ نہ تسی سن جوگے نہ سانوں سناؤن جوگیاں چھڈیا. لولا انی میت ما حدثتک, جے میں ہن یہ نہ سمجھدا بھی میں مر رہا, عبید اللہ ہن مینوں کی کرنا, ہن جی بیماری نہ مرے, یہ گل گھٹ دوں گا نا میرا, تے میں سنانی تینوں کوئی نہیں سی, مگر ہن میں سمجھ کے لولا انی فی الموت ما حدثتک, کہ میں مر ہی رہا, ہن تو میرا وقت آخر ہے, ہن میرا ہور کی بگاڑ لین گے, تد تینوں بیان کیتی نہیں تے تسی بیان کرنے جوگا نہیں چھڈیا, لوگ حق ہی نہیں دیتا. حضرت عائد بن عمر المزنی دا پڑھنا, یہ بھی بیت رضوان شریک سی, بصرے چلے گئے. امام ابن حجر تہذیب التہذیب لکھدا نیکی کس طرح دین وار دیتا, اسی گندیاں نالیاں لوگاں دے بوہاں اگے اتارنے ہیں, گند سٹدے ہیں, کسی نوں خیال نہیں کہ خلق خدا تنگ ہوندی ہے. یہ بھی دین دا حصہ ہے, تسی رستے کیوں خراب کر دے, کسی نہیں یاد آتا نماز پوچھن گے پڑھنی کی, وہ نالی بنا یا کوئی بچہ بنا کے تھلے دفع کرے نوں, تو باقیاں دے کر گندے کرنا. تو حضرت عائد بن عمر مزنی دا لکھا گیا, بڑی وڈی گل حیرانی ہوئی میں نے کہ یہ گھر چوں نہ بارش دا پانی تے نہ گھر دا پانی کدی کسی نے گلی چ نہیں دیکھا. بارش دا وچ گھر دے کنویں بنا تے پانی یہ جائے, گلی چ میں کسی مسلمان نوں تنگ نہیں کرا. تے حضرت عائد بن عمر جڑے سی یہ بھی ایسے نامراد دے گئے سامنے. وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی عبید اللہ بن زیاد, میں مسلم شریف پڑھ رہا, الجلد الثانی من صحیح مسلم, نال امام نبوی دی شرح. کی ادب رہن دیتا, صحابہ دی دفاع کرو, صحابہ دا کوئی رہن بھی دیتا پلے, صحابہ یہ ہو رہ گیا جنہیں دین تباہ کیتا. اور صحابہ دا سلوک کی سی, کوئی آندا میں مرنا رہا ہوتا حدیث نہ سناؤں. حضرت عائد بن عمر مزنی گئے عبید اللہ بن زیاد کول, فقال اے بنیا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرجال حطم, اور بیٹا تو چھوٹی جمر دا ساڈا پت لگنا ہے, سن لا میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ سب تو بدترین حاکم ہوا جڑا رعیت نوں چور کرے, ڈنڈے برساؤندا رہے, کوڑے ماردا رہے, ظلم کردا رہے, تو جانا ہی لئی جانا. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, بچ جا تو انہاں ظالم حاکماں چوں نہ, تیرا شمار ہو بدترین حاکماں نہ ہو جا جڑا حضور دس کے گئے. کی ادب کیتا, فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے صحابہ عاشقاں نوں کہو بھی صحابہ دی عزت کی ہو رہی ہے, کہاں گا جا بے آرام نہ, تمہیں صحابہ کرام دا پھوگ رہ گیا, آٹا جدوں چھانی جڑا اتنے آ جاندا چھان تو وہ صحاب بنے پھر دے. فقال وهل كانت لهم نخالة انما كانت النخالة بعد ما في غیرہ. تو حضرت عائد نے کیا کہ صحابہ محمد تے پھوگ کوئی نہیں سی, یہ پھوگ تو تواڈے بعد والیاں تے شروع ہویا, تے تسی یہ جم پے جے, رسول اللہ دے ساتھی جڑے انہاں چ کوئی نہیں سی, یعنی وہ صحابی رسول دی عزت کیتی جاندا پھوگ رہ گئے, تسی چھان جے, بہ جا آرام نہ.
حضرت ماکل جڑے سی انہوں نے فرمایا انہوں نے کیا موت نہ ہوندی تو میں تین نہ دسدا ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجد له ینسا الا لم يدخل معه الجنہ، کہ جڑا آدمی مسلمانوں کا کوئی عہدہ سنبھالے انہوں نے اچھا برتاؤ نہ کرے، اپنی ساری کوشش نہ کرے انہوں کا بھلا کرن دی، کدی بھی انہوں مسلمانوں نے جنت داخل نہیں ہوگا۔ اے دو چار مسلم چ پڑھتیاں، کوئی بخاری شریف چ پڑھتیاں، مقصد کی اللہ دے رسول سانوں دنیا چلاؤن دا طریقہ سکھاؤنا ہے، کہ چھڈنی کوئی نہیں، اینوں چلاؤنا، چلا کے اللہ تعالیٰ دے سامنے ثابت کرنا کہ اللہ جو طاقتاں تو سانوں دتیاں سی، کسی نوں مال دتا، کسی نوں عہدہ دتا، کسی نوں علم دتا، اسی انہاں سارے نوں تیری مرضی دے مطابق خرچ کیتا، تینوں خوش کر لی کوششاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ دے پھر ملک عظیم جنت دی بہت بڑی حکومت الاٹ کروں گا، بھئی شاباش تسی چند روزہ زندگی ٹھیک رہے ہن تہاڈے واسطے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام دا ایک کارنامہ اے نمونے دے طور ورنہ جیوں جو آپ دی سیرت پڑھی ہے حیرانی کہ جرنیل ہو، نویں جرنیل ہے، کسی علاقے دی اسلامی فوجاں جاندیاں، نہ کسی دی فصلاں دا نقصان ہوندا، نہ کسی پھل توڑے جاندے ہیں، نہ کسی گھر لٹے جاندے ہیں، نہ عورتاں دی بے حرمتی ہوندی ہے، اداں دی جنگ کسی نے لڑی؟ جہاں مسجد پاک دامن ہے اسی طرح میدان جنگ، شہراں دے شہر انہوں نے پھرے، ایک بندہ شکایت نہیں کافر کر سکتا بھی یار انہاں مسلمانوں نے کی لوچ کرے۔ یہ ساری برکت اور سارا فیض کہدا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دی ایسی تربیت ہے۔ کفار جڑے سی انہوں نے ایک موقع تے آکھیا کہ مسلمان جڑے انہاں نوں نہ ٹونا چاہیے، انہاں دا امتحان ہو جاندا، جے پھسل گئے تے پھر انہاں جنگ لڑنی، جے نہ پھسلے چپ کر کے قلعے دیاں چابیاں دے دینی۔ شہر تو باہر دو رویا، سڑک تے ادھر بھی عورتاں کھڑیاں کرتیاں، پریاں ورگیاں، ہر طرح دے لباس زیور خوبصورت خوشبوئاں، مسلمانوں دے لشکر بھی اتنے پہنچے، تے آپ پادری بھی بیٹھے، تے امیر جڑے سی قلعے دی دیواراں تے بیٹھے، امیر لشکر جڑا سی انہیں جو ویکھیا بھی یہ نویں قسم دی جنگ انہوں نے لڑی ہے، ہتھیاراں دی بجائے ایدے نال ہرا دیو، اور اونچے ٹیلے تے کھڑا ہو گیا اور انہیں سورہ نور تلاوت کی کہ اللہ مومناں نوں حکم دیندا کہ اپنی نظراں بچاؤ اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، سارے لشکر دیاں نظراں اپنے انگوٹھیاں تے ہو گئیں، وہ ویکھدے رہے، ایک سپاہی نے بھی نہیں ادھر نظر اٹھا کے ویکھیا، کہن گے پھڑو چابی، کوئی جنگ دی لوڑ نہیں، تسی انسان نہیں، انساناں دی شکل چ اللہ دے فرشتے۔ یہ وہ بندے ہیں جڑے جدوں سبا معلقات لکھے تے کعبے شریف چ اپنی نظماں لٹکاؤندے سی، اپنے زنا دے قصے ہن بھی اسی درساں پڑھاؤنے، صرف زبان دا نہیں، ورنہ اینا گند ہے جس طرح کسی عورت نوں بچے کولوں اٹھا کے لے گئے ریتاں جا کے زنا کیے، توبہ توبہ، فخر نہ سناؤندے اور کوئی برائی نہیں سمجھے، جیسا ایڈی بہادری کہ ایڈی خوبصورت عورتوں کے تعلقات وہ ایڈے بدل گئے بھی انہاں ساریاں لیا کے کھڑیاں کرتیاں، نظر نہیں اٹھائی۔ یہ چھوٹی جی گل ہے، یہ بات ہی آسان ہے نا بیان کرنا، ورنہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے اس کارنامے دی کوئی داد ہی نہیں دے سکتا، ایڈی وڈی تبدیلی۔ ہمس دا شہر ہوتے مسلماناں قبضہ کیتا، معاہدہ ہویا بھئی تسی ٹیکس ادا کرو جزیہ، اسی تہاڈی جان مال دے رکھ، اس معاہدے کے تحت مسلمانوں دی حفاظت کر دی۔ بعد رومیاں دا دباؤ بڑھ گیا، کافر فوجاں نے اتنا زور کیتا بھئی مسلمانوں نے سوچا بھی یار ہن اس طرح بکھر کے رہن دا فائدہ نہیں، سارے فوج جڑی نا شام دی ایک جگہ اکٹھی کرو، اے خالی کر دو ہمس۔ جس وقت خالی کرنے دا فیصلہ ہویا تو امیر لشکر نے بلا لیا انہوں نے سرداراں نوں، عیسائیاں دے، انہوں نے آکھیا یار ٹیکس تہاڈے کول لیا سی، تہاڈی حفاظت کران گے، اسی ہو گئے بے بس وعدہ نہیں پورا کر سکتے، تہاڈا شہر خالی کر کے جا رہے ہیں، پھر کتے اللہ لیاؤ تے لواں گے، جنہ جنہ تسی جزیہ سانوں ادا کیتا اپنے اپنے پیسے واپس لے لو۔ رون لگ پے، انہوں نے آکھیا ساڈے اپنے عیسائی جڑا لے گیا ٹیکس اور معاملہ سوال ہی نہیں، نہ کوئی کم کرنے نہ لٹ کے کھا جاندے، تسی لیا واپس کرے۔ فرمایا یار جڑا معاہدہ جدوں اسی نہیں پورا کر سکتے، کیوں تہاڈے دعاواں منگن کے اللہ دوبارہ انہاں دی حکومت لے آئی، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نوں مننے ہاں تے صرف میلاد منا لیا، کوئی ختم کھا لیا، کوئی کھیراں کھا لیا، یہ نہیں دین۔ دین ہوا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ ہوں ایک جنیدی اور شیر، ایک جنگل چ رہن والے صحرا دے رہن والے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ دین و دنیا نوں ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر، وہی دنیا دار، وہی جڑے وہ دین دے وچ سب تو اگے۔ یہ جد تک یہ سسٹم رہا، اے لوگ پوچھتے کہ پیر دی بیعت کریے، پیراں دی بیعت مصیبت دے زمانے شروع ہوئی کہ جدوں حاکم بگڑ گیا، دین دی فکر چڑھتی، ورنہ خلیفۃ المسلمین دے ہوندے کہڑی بیعت کی کردا، وہی پیر ہوندا سی، وہی لوگاں دا حاکم ہوندا، سارے تو وڈا عالم ہونا انہیں، آپ نماز پڑھاونی، آپ درس دینے، انہاں خلیفیاں دے ہوندے دجے کدوں دوہرا سسٹم سی، دین واسطے حاکم چھڈ کے مولویاں جاؤ تے حکومت لیے ادھر جاؤ، وہی حاکم وہی دیندار اس تو یہ دلیل سمجھی جاتی تھی بھی فلانے نے نماز پڑھائی ہے بھائی اس تو خلیفہ،
حضرت ابو بکر دے بارے ایک حوالہ یہ بھی دتا جاتا نا بھی یار وہ خلیفہ ہونے اور دلیل کہڑی چاہیے بھی رسول اللہ انہوں اپنی جگہ مسئلے تے کھڑا کیتا تے ہوں تے کہو گا مسئلے تے کی ہے یار بالکل نکمے بندے پرائمری پاس مسئلے نے کراؤندے ہیں یہ کہڑا ہوگا اس تو کہ ذلیل ہو چکا ورنہ اس میں یہی حال سی بھی نماز پڑھاؤنی تے خلیفے دا تاج ہے یہ تے ایک استحقاق ہے جہاں پتہ لگتا جہاں نماز پڑھا سکتا یہ مسلمانوں دا حکمران نہیں ہو سکتا اس میں نماز ایڈی گئی گزری شاید کوئی نہیں سی سارا تو آلہ شاید سی کہ جہاں خدا دے دربار تہاڈا نمائندہ ہو سکتا وہ دنیا دے کماں نہیں ہو سکتا نماز جان سی ارتد اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم آخری نشانی دسی جے حکمران بگڑتے بھی جاننا کچھ حوصلہ کرو چلو سمجھایا بجا جس دن انہوں نے نماز چھڑ دیتی نا اس دن انہوں نے سمجھو کافر تلواراں چک لے لا ما قاموا فیکم الصلاۃ جب تک وہ خود ہی نماز پڑھ دے تو امت بھی نماز نو قائم رکھ دے انہاں چر سمجھو اسلامی حکم دے نماز ایڈی وڈی کر ہوں تو ممبر بننا صدر بننا یہ بھی کوئی نہیں ضروری نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا نماز آخری نشانی سی بھی جس دن نماز چھڑ دی پھر کہے مسلمان تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے اس کارنامے ہوں آ رہا ربیع الاول سیرت دی کتاباں لو اور ایک سیرت دی کتاب بھی اس زمانے کی تازہ چھپی ہے فوت تے ہو گیا سید ابو الحسن نذیر رحمۃ اللہ علیہ بے شمار رحمتاں اتنے خدا دیاں بہت سرمایہ سی مسلمانوں دا نبی الرحمت لکھ گیا عربی چ نبی الرحمہ لکھی اردو چ ترجمہ ہو گیا نبی رحمت 700-800 صفحے دی جدید طریقے نال انہوں نے انہاں سارے سامنے رکھ کے جو حضور دا اصل نقشہ سی انہوں واضح کیتا اس تو جڑے کتاباں بھیجدے میں انہوں نے کہوں گا نبی رحمت دے نسخے لیاؤن سارے لوگ انہوں حاصل کرنے کی کوشش کرن اللہ دے رسول دا اصل چہرہ سامنے آوے اور جڑا آپ دا مشن ہے وہ کوئی ساری ہمدردی پیدا ہو جو پیغمبر نے کم کیتا ساڈے دلاں بھی کوئی دی رمق اور ذرہ پیدا ہو جائے اللہ دی توفیق دے ورنہ خالی خولی گلاں نہ کچھ نہیں بننا نہ اللہ دے رسول نے مننا عیسیٰ علیہ السلام آندے قیامت دن بہت آن گیا ہے استاد مینوں کہنا میں کوئی نہیں جانتا تانوں نہ تسی میرا کوئی حکم منیا نہ کوئی گل منی کہا استاد سیدی نہیں ہونا کچھ کام کیتے جے اس تو کام کرو یہ سیدی و مولائی نے کچھ نہیں بننا یہ جہاں فریب جڑا زنہار ازاں قوم نہ باشی کے فریبند شاعر اللہ خبردار انہاں لوگاں چ نہ ہوئی جڑے دھوکھا دیندے ہیں خدا را بسجود دے اور نبی را بدرود دے اللہ نو سجدہ کر کے متھا ٹیک چلے اینے نہ ہی بھول جائے کہ رسول نو درود ہی اللہم صلی اللہ صلی اللہ کہنے والا تیرا منہ ہے گا تو جدو نبی دی کوئی سنت نہیں منتا کوئی حکم نہیں منتا تینوں یہ داد دینا کی حق ہے بلے 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 واہ بھائی یا رسول اللہ تسی کمال کیتی یہ جو وہ کہے جڑا انہاں دے کمال نو مندا ہوئے جو کم ہی نہیں تینوں چنگے لگتے تو تے چلدا نہیں اللہ اکبر اقبال غریب آندا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود سن لو درود شریف پڑھن والے میں تسی سارے کہ جدوں میں مصطفیٰ دے نام تے درود پڑھنا از خجالتا می گرد وجود سر تو پیراں تک جسم شرم نہ پانی ہو جاندا چوں نہ داری از محمد رنگو بو ہاں از درود خود میں آلہ نام او جدوں تیرے کوئی خوب بو ہی نہیں نظر آتی جی حضور دی ہے کہ وہ اپنے درود شریف نہ حضور دے پاک نام نوں تو گندیاں کر رہا گندیاں کرنا آکھیا کہ تیرے درود نہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تو غلط کام کر رہے ہیں از درود خود میں آلہ نام او کوئی حق نہیں تینوں کہ رسول اللہ دا نام تو اپنے درود ورد دے پہلا اس سنت نہ محبت کر اس طریقے آ جا دیوانہ ہو جا نماز دے اندر میدان جنگ چ نمازاں انہوں نے پڑھیاں بیماریاں پڑھیاں تو نمازاں نہ ہی نہیں تو اللہ توفیق دے جو کچھ ہویا اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں نے توفیق دے کہ اپنا کام پورا کر سکن وعدے نبھا سکن چلو امتحان پھنس گیا اللہ ان کی مدد کرے سانوں بھی انہوں کی پشتے ہونا چاہیے لتاں نہیں کھچنیاں چاہیے چارہ کرنا چاہیے بھی تھوڑا بہت رستہ کوئی نکلیا شاید کوئی دن اچھے آ جان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر یا رونا حاجی صاحب بسم اللہ الحمدللہ دے دیو جو کچھ بھی ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پہلا ایک ایران کی طرف توجہ فرماؤ میری بستی دے میرے پائی بچپن دے ساتھی بچی دی شادی کر رہا پچھلی باری آئے سی میں یار ہوں تو ایک بی بی نہ وعدہ چلے گیا اج پھر آئے بیٹھے اس بچی دی شادی واسطے دے مدد دے حقدار ہے 20-25 ہزار روپیہ تک بالکل گئی گزری گل ہے جنہوں کو آدمی مسیح بچی نو ادھر نہ کرو اٹھا سکتا تو اللہ توفیق دے اس میرے پرا دی مدد کر دو اس آستے آ جاندے چلو میرے پنڈ دے
تو میں بالکل ذاتی طور سے جاننا بچپن کے میرے ساتھیاں چوں اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ انہوں تعاون کرنا ہے، خوش ہو کے چلے جان، وہ بچی میری تاری اپنی ہے، اللہ مدد فرمائے تو بالکل اپنی جیباں چنیا کی امداد کر دیو، بہت ضروری گل ہے۔ بیماروں کی شفا کے لیے گزارش ہے، خصوصاً میرے والد صاحب کے لیے صحت تندرستی بالکل انشاءاللہ ہے کیجیے۔ کیا کسی ایسے خواب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو بنیاد بنا کے رشتہ جوڑنا درست اقدام ہوگا، جبکہ اسی رشتے پر دل مطمئنہ ہو رہا اور ہمارے خیال میں یہ رشتہ بے جوڑ بھی ہو؟ نہیں، کسی ایسی خواب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول کی زیارت اگر ہوئی تو الحمدللہ ہوتے شکر گزار ہو، مگر رشتے جڑے نا آپ سوچ کے عقل تو کم لے کے مشورے کر کے کرو کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ ساری عمر کا معاملہ یہ موجودہ عہد میں بدماش لوگ خود آگے آئے اور اسی قسم کے لوگ ان کی نمازی اور نیک لوگ خاموش رہتے ہیں۔ صورت میں اگر کوئی شریف آدمی خود کو سامنے لائے اور کوشش کرے، اس کے بعد میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ سارا ماحول بدل گیا، ہوں نیک دے کریں بہرن دوجے امیدوار بن کے اسی طرح ووٹ منتا ترقی کر کے لے جان، پھر میری گل سے عمل جڑا الٹا نقصان دو گا۔ وہ تو گلاں اچھے وقت دیاں کہ اسلام اینا آ جائے کوئی بھی نہ اگے آوے، پھر ہے نا اسی نیک نوں لبھیے۔ جتنے ہلکے ہوئے پھر دے ہوں لوگ میرا مسئلہ لے کے نیک جڑے وہ گھر بہ جان، بس قصہ ختم ہی، مسئلے کا وقت ہوتا۔ اتنے پھر حضرت یوسف علیہ السلام والی گل سے عمل ہونا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کرتا، جب بادشاہ مصر نے انہوں کا تقویٰ ویکھیا کہ کیس سنیا بھی اینیاں عورتیں انہوں برگلاؤندیاں سی، انہیں گل نہیں سنی، اور علم دا بھی پتہ لگا بھی سارے ملک دے عالم جڑے سی خوابی تعبیر تو عاجز آ گئے تھے، قید چ بیٹھے نے دسیا، انہیں آخیا ایڈا نیک یہو جہا فرشتہ آدمی جیل چ بند کیتا دے، لیا انہوں، اور نال کیا کہ آج تو میرے نزدیک دی بڑی شان ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید چاہیا بھی ملک دے خزانے ہوں میرے تو پھر حوالے کر دے، مینوں تو پائیں گا کہ میں علیم یا امین ہی ہوں۔ تو موقع ایسا بھی ہوں پھر نیک آدمی اگے بھی بڑھنا پہنتا، ہوں میں بھی بہ رہا تو پھر بدماشاں کا دا لگ جاؤ۔ باقی انہوں یہ ہے بھی اللہ تو ڈر کے پہلا اپنے آپ کو تولنا چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے بھی جی اس مصیبت میں پہنا بھی چاہنا تو اللہ میری مدد فرما، انشاءاللہ پھر اللہ کروں گا۔ یہ بہت اچھا سوال کیتا، ورنہ اس موقع سے اگر نیک میری گل نہ ڈر کے بہ جان، برے سگویں آخر میدان ہو گیا صاف، پھر کم ہو جانا خراب۔ نیک دور آ جائے سارے مسلمان بن جائیں پھر ہوئی۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 24/2 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اب آپ شرکت فرمائیں۔ فروری کا ماہ نامہ عفت مسجد ہادہ کے قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے میرے دوست جنہوں نے اللہ نے دیتا بات پتہ بھی کر کے جان، رقم جڑی پوری کر دیو، اللہ توفیق دے۔ 10,000 کوئی بھی گل نہیں، ایڈے وڈے مجمع نہیں۔